جس طرح تم نے اس سے شادی کی تھی، تم سے مجھے کسی اچھے کی امید نہیں تھی، لیکن میں تم سے صرف اتنا کہوں گی کہ پرانی باتوں کو بھول کر اپنی زندگی سکون سے گزارو بیٹا۔ وہ پہلے جو بھی تھی اس بات کو بھول جاؤ اور صرف اتنا یاد رکھو کہ اب وہ تمہاری بیوی ہے، وہ تمہارے نام سے جانی جاتی ہے۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی، لیکن ان کی باتیں سن کر شہمیر کی پیشانی پر بل پڑ گئے تھے۔ آپ سے رحل نے کچھ کہا ہے؟ بہت مشکل سے اپنا غصہ ضبط کر کے اس نے پوچھا تھا۔ بیٹا، یہی تو سب سے بڑی پریشانی ہے میری کہ وہ کچھ کہتی نہیں ہے بلکہ اندر ہی اندر ختم ہو رہی ہے۔ وہ اور اب تو جو اس کی کنڈیشن ہے، اس طرح کی بات بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے اس کے لیے۔ وہ جو ان کی باتیں بے دلی سے سن رہا تھا، ان کی آخری بات پر ٹھٹکا تھا۔ کیا مطلب؟ صحیح تو ہے وہ بالکل، تم باپ بننے والے ہو۔ اپنی بات کہہ کر جب انہوں نے شہمیر کو دیکھا تو وہاں بھی انہیں وہی رد عمل نظر آیا جو رحل کے چہرے پر دکھا تھا۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ بہت دیر بعد خود کو سنبھال کر اس نے پوچھا تھا۔ وہ اپنی وجہ سے اپنی ماں کو پریشان نہیں کر سکتا تھا۔ تو کیا میں مذاق کر رہی ہوں؟ اتنی بڑی بات میں مذاق میں کہہ سکتی ہوں؟ ماں جان کو غصہ ہی آ گیا تھا، جسے محسوس کر کے وہ ہلکا سا مسکرایا، پھر اچانک ہی سنجیدگی سے ان سے پوچھا تھا، رحل کہاں ہے؟ کمرے میں بند ہے صبح سے، نہ کچھ کھا رہی ہے نہ پی رہی ہے۔ ابھی تمہارے آنے سے پہلے بھی کھانا لے کر گئی تھی لیکن نہیں کھا رہی۔ انہوں نے اپنی پریشانی بتائی۔ اچھا آپ پریشان نہ ہو، آپ ایسا کریں کہ کھانا بھجوائیں، میں دیکھتا ہوں۔ انہیں مطمئن کر کے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ بات سنو، اٹھو اور کھانا کھاؤ۔ وہ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے نیند راز تھی جب شہمیر نے کھانے کی ٹرے اس کے سامنے رکھی، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اٹھو اور کھانا کھاؤ، میں فریش ہو کر آتا ہوں، تب تک یہ سب ختم ہو جانا چاہیے۔ اسے حکم دیتا وہ فریش ہونے چلا گیا۔ واپس آیا تب بھی وہ ایسے ہی بیٹھی تھی، کھانے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ رحل میں کچھ کہہ کر گیا تھا تم سے، سنائی نہیں دیتا تمہیں؟ کھانا کھاؤ اٹھ کر۔ اس بار شہمیر نے غصے سے کہا، مجھے بھوک نہیں ہے۔ سامنے سے نہایت ہی پرسکون انداز میں جواب آیا، جسے سن کر شہمیر کی تیوڑی پر بل پڑے تھے اور غصے سے اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ تمہاری بھوک سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اپنی اولاد کی مجھے بہت فکر ہے، اس لیے شرافت سے کھانا کھاؤ۔ اس کی اپنی اولاد کہنے پر رحل کو حیرت ہوئی۔ بس کچھ لمحے کی بات تھی، اس کے بعد وہ پھٹ پڑی تھی۔ آپ کی اولاد؟ اس نے انگلی سے شہمیر کی طرف اشارہ کیا۔ واہ مسٹر شہمیر، واہ بہت خوب۔ کون سی اولاد کی بات کر رہے ہیں آپ؟ وہ اولاد جس کی ماں کی آپ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں، یا پھر وہ جس کی ماں کو آپ اپنی بیوی نہیں بلکہ رخیل سمجھتے ہیں، جسے دن رات اٹھتے بیٹھتے بس اس کی نہ کردہ گناہ کی سزا دیتے ہیں؟ جواب دیں، چپ کیوں کھڑے ہیں؟ نہیں ہے نا آپ کے پاس کوئی جواب؟ لیکن اس سوال کا جواب میں دیتی ہوں آپ کو۔ وہ بچہ جس کی ماں کی کوئی حیثیت نہیں، وہ اس دنیا میں آ بھی گیا تو وہ بھی اپنی ماں کی جیسی زندگی گزارے گا، اس لیے بہتر ہے کہ یہ اس دنیا میں ہی نہ آئے۔ میں مار ڈالوں گی اس کو، اور اس کے ساتھ ساتھ خود کو بھی ختم کر لوں گی۔ میں آپ کو بولتے بولتے اچانک ہی شہمیر کے بازوؤں میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ شاید اتنی ہی بہت تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو بہت دیر تک خالی خالی نظروں سے چھت کو گھورتی رہی۔ ذہن بیدار ہوا تو اپنی کچھ دیر پہلے کی باتیں یاد آئی۔ برابر میں دیکھا تو شہمیر اسی ہی کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ چاہیے؟ رحل اس پر سے نگاہ ہٹا کر بیڈ سے اٹھنے لگی تھی جب اس نے پوچھا۔ نہیں۔ اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ شہمیر اب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کچھ توقف کے بعد گویا ہوا، تم نے اس وقت جو کچھ بھی کہا اس پر تھوڑی سی بھی شرمندگی نہیں ہے تمہیں؟ اس کے استفسار پر رحل نے ایک نگاہ اس پر ڈالی تھی اور بولنا شروع کیا تھا۔ نہیں، مجھے بالکل بھی افسوس یا شرمندگی نہیں ہے اپنی ان سب باتوں پر۔
کیونکہ میں نے جو کچھ بھی کہا تھا وہ 100% درست تھا۔ وہ کوئی وقتی غصہ نہیں تھا میرا، اور میں آپ سے اب بھی یہی کہوں گی کہ میں یہ بچہ نہیں چاہتی۔ اس لیے آپ اس کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی جب شہمیر ایک دم دھاڑا تھا۔ بس اب ایک لفظ بھی اور نہ کہنا۔ کب سے تمہاری ساری بکواس برداشت کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ جو تمہارے دل میں آئے گا بولتی رہو گی۔ اور ایک بات اچھی طرح سے اپنے دماغ میں بٹھا لو کہ یہ شہمیر حسین شاہ کی اولاد ہے۔ اس کو اگر کسی نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں اس کی جان لے لوں گا۔ آپ خود کو سمجھتے کیا ہیں آخر؟ میری بھی کوئی مرضی ہے، میں انسان ہوں، روبوٹ نہیں جس پر آپ ہر وقت اپنا حکم چلاتے ہیں۔ جو دل میں آتا ہے وہ کرتے ہیں۔ آخر میں اس کی آواز میں نمی سی گھل گئی تھی، لیکن سامنے کوئی اثر نہیں ہوا۔ اپنی مرضی کی تو آپ بات ہی نہ کریں۔ آپ کی مرضی کے بغیر جب آپ سے شادی کر سکتا ہوں تو اور بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ اس لیے رونا دھونا بند کرو اور اپنی صحت کا خیال رکھو۔ مجھے میری اولاد بالکل صحت مند چاہیے۔ میں ناشتہ بھجوا رہا ہوں، کر لینا بغیر کوئی نخرے کیے، کیونکہ اگر نہیں کھاؤ گی تو پھر میں اپنے طریقے سے کھلاؤں گا جو تمہیں پسند نہیں آئے گا۔ شہمیر بہت اچھی طرح سے اس کی حیثیت بتا کر باہر جا چکا تھا، اور وہ ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی تھی۔ آج بہت دن بعد طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو لون میں آ گئی تھی۔ دسمبر کا مہینہ تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بہت اچھی لگ رہی تھی۔ رحل بیٹا، اتنی سردی میں یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اندر چلو ورنہ ٹھنڈ لگ جائے گی۔ ماں جان اسے سردی میں بیٹھا دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں بیٹھنا، تھوڑی دیر اور بیٹھنے دے ماں جان۔ اس کی منت کرنے پر وہ مان گئی اور خود بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ بیٹا، شہمیر سے بات ہوئی؟ تمہاری 1 ہفتے کا کہہ کر گیا تھا، اب تو 10 دن ہو گئے ہیں پورے۔ جب بھی یہ ملک سے باہر جاتا ہے مجھے ڈر ہی لگا رہتا ہے۔ ماں جان تو پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہی تھی، لیکن شہمیر کے نام پر اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ آج کل جب بھی وہ شہمیر کو یاد کرتی تھی اس کی عجیب سی فیلنگز ہو جاتی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ نہیں ماں جان، میری بات نہیں ہوئی، اپنے دل سے نظریں چراتے رحل نے انہیں جواب دیا تھا۔ رحل بیٹا، ایک بات نوٹ کی ہے میں نے، اس لیے تمہیں سمجھا رہی ہوں۔ تم دونوں میاں بیوی ہو، کچھ عرصے بعد والدین کے عہدے پر بھی فائز ہو جاؤ گے، لیکن تم دونوں کا رشتہ اب بھی ویسا ہے جیسے پہلے دن تھا۔ خود کو بدلو بیٹا، اپنے لیے نہیں تو اپنی اولاد کے لیے بدلو۔ تم سمجھ رہی ہو میں کیا کہہ رہی ہوں؟ رحل نے اس بات میں سر ہلایا۔ بیٹا، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ شہمیر بے قصور ہے۔ اس نے جو کچھ بھی کیا وہ واقعی بہت غلط تھا، اور وہ اب بھی غلط ہی کر رہا ہے، لیکن تم ایک عورت ہو۔ تم اپنے گھر کو بنانے کے لیے ہر طرح کا سیکریفائس کر سکتی ہو۔ تمہیں قربانی دینی ہوگی میری جان۔ ماں جان، میں آپ کی تمام باتیں سمجھ رہی ہوں، لیکن اب مجھ میں برداشت نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اب مر جاؤں گی۔ رحل نے اپنی بے بسی بیان کی تھی۔ میں جانتی ہوں بیٹا، شہمیر بہت ضدی ہے، وہ ایسا نہیں تھا لیکن اب ہو گیا ہے۔ اسے صرف تم ٹھیک کر سکتی ہو، تم اس کی بیوی ہو، اسے سدھار سکتی ہو۔ ماں تھی، آخر بیٹے سے محبت کرتی تھی، اگر کوئی سدھارنا ہی نہ چاہے تو؟ رحل نے صرف سوچا، کہہ نہ سکی۔ بیٹا، کوشش کرنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ میرا بیٹا تھوڑا ضدی ہے پر دل کا بہت اچھا ہے۔ اگر تم کوشش کرو تو یہ ضد بھی ختم کر سکتی ہو۔ تم کوشش کرو گی نا؟ رحل نے انہیں دیکھا، کتنی آس سے اسے دیکھ رہی تھی، وہ ان کی امید نہ توڑ سکی۔ شکریہ بیٹا، خوش رہو۔ اس اقرار سے وہ واقعی بہت خوش تھی۔ چلو اب اندر چلیں، ٹھنڈ بڑھ رہی ہے۔ ان کے کھڑے ہوتے ہی رحل نے ایک گہری سانس لی اور خود بھی اٹھ گئی تھی۔ یا اللہ، یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟
کیوں وہ شخص مجھے اتنا یاد آ رہا ہے؟ کیوں اس کے بارے میں سوچتی ہوں تو میرا دل دھڑک اٹھتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ابھی سینے سے باہر آ جائے گا۔ وہ ایک بے حس شخص ہے جس کے پاس میرے لیے کوئی جذبہ نہیں سوائے نفرت کے جذبے کے۔ پھر مجھے اس سے محبت کیوں ہو گئی؟ یہ کیسے ممکن ہے میرے مالک؟ میری محبت نے میری نفرت کو ہرا دیا۔ ماں جان کہتی ہے کہ میں ان کے بیٹے کو بدل سکتی ہوں۔ اب میں انہیں کیا بتاؤں کہ ان کے بیٹے نے مجھے بدل دیا ہے۔ میرا دل اپنے بس میں کر لیا ہے۔ اس کی شدید نفرت کے باوجود بھی میرے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو گئی ہے۔ اپنے کمرے میں لیٹی وہ شاہ میر کو سوچ رہی تھی۔ رات بہت ہو گئی تھی لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ تمام سوچیں بس ایک شاہ میر پر آ کر ہی رک جاتی تھی۔ رحل بی بی، چھوٹے سائیں آ گئے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں۔ وہ کچن میں ماں جان کے لیے سوپ بنا رہی تھی جب ملازمہ شاہ میر کا پیغام لے کر آئی اور اس کا نام سنتے ہی اس کے دل میں ہلچل سی مچ گئی تھی۔ چھوٹے سائیں کب آئے؟ اپنے دھڑکتے دل کو سنبھال کر اس نے پوچھا تھا۔ آدھا گھنٹہ ہو گیا جی۔ اچھا تم ایک کام کرو، یہ سوپ دیکھو، میں آتی ہوں۔ ملازمہ کو ضروری ہدایت دیتے وہ کمرے میں آئی تھی۔ آپ نے بلایا تھا؟ رحل نے دیکھا وہ الماری میں سر دیے کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ ہاں، میری شرٹ نہیں مل رہی، گرے کلر کی۔ شاہ میر نے اپنا مسئلہ بتایا۔ اچھا آپ ہٹیں، میں دیکھتی ہوں۔ شاہ میر کو ہٹا کر خود الماری کے سامنے آ گئی تھی۔ یہ لیں۔ شرٹ ڈھونڈ کر پیچھے مڑی تو شاہ میر سے ٹکرا گئی۔ گر ہی جاتی اگر شاہ میر اسے تھام نہ لیتا۔ کہیں لگی تو نہیں؟ وہ پوچھ رہا تھا جبکہ رحل جواب دینے کی بجائے اس کا حصار توڑتی دور ہو گئی تھی۔ کچھ پوچھا ہے تم سے میں نے؟ آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، بالکل ٹھیک ہوں میں۔ اس کی بدتمیزی پر شاہ میر کا دماغ گھوما تھا۔ پہلے بھی بول چکا ہوں کہ مجھ سے تمیز سے بات کیا کرو۔ اگر تم سے اچھا سلوک کر رہا ہوں تو اس کی وجہ تم ہرگز نہیں ہو، اس لیے اپنی حد میں رہا کرو۔ شاہ میر کی آنکھوں میں غصہ دیکھ کر آج پہلی بار اسے خوف نہیں آیا تھا۔ جی بہت اچھی طرح جانتی ہوں کہ آپ کی ان مہربانیوں کی کیا وجہ ہے۔ اور یہ بھی جانتی ہوں کہ جیسے ہی وجہ ختم ہوگی آپ پھر سے پہلے کی طرح ہو جائیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ جیسے ہیں ویسے ہی رہیں، مجھے عادت ہے اب برداشت کرنے کی۔ شاہ میر نے غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آج تو انداز ہی الگ تھے، پہلے کی طرح ڈری سہمی رحل نہیں تھی۔ اوہ تو تم چاہتی ہو کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک رکھوں؟ شاہ میر نے مسکرا کر پوچھتے ہوئے رحل کو تپایا تھا۔ نہیں، میں ایسی کوئی خوش فہمی نہیں پالتی، بہت اچھی طرح سے اپنی اوقات جانتی ہوں میں۔ رحل نے بھی اسی ہی کے انداز میں جواب دیا تھا۔ تمہیں تو میں چھوٹے سائیں آپ کے کوئی مہمان آئے ہیں، مردان خانے میں ہیں۔ اس کی بات ملازمہ کے آنے سے بیچ میں ہی رہ گئی تھی۔ فیض بابا سے کہو کہ ان سے کھانے وغیرہ کا پوچھے، میں آتا ہوں۔ ملازمہ اس کی ہدایت سن کر چلے گئی تو وہ دوبارہ رحل کی طرف مڑا۔ تمہیں تو میں بعد میں دیکھوں گا، سب سے پہلے تمہاری زبان کا علاج کرتا ہوں۔ اسے دھمکاتا وہ کمرے سے جا چکا تھا، جبکہ اس کے جانے کے بعد رحل نے سر جھٹکا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ ماں جان کی طبیعت خراب تھی، اس لیے صبح سے رات ہو گئی تھی۔ رحل ان کے ساتھ ان کے کمرے میں ہی تھی۔ اپنے کمرے میں جانے کا ٹائم ہی نہیں مل سکا تھا۔ اب انہیں آرام کرنے کا کہہ کر وہ خود بھی آرام کرنے اپنے کمرے میں آئی تھی، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر وہ رک گئی تھی۔ شاہ میر آج پھر ڈرنک کر رہا تھا۔ رحل کا دماغ 2 منٹ میں گھوما تھا۔ ایک دم سے اس کی طرف بڑھی تھی اور گلاس اس کے ہاتھ سے لے کر دور اچھال دیا تھا، اور شاہ میر اس حرکت کے لیے تیار نہیں تھا۔ پہلے تو بے یقینی سے اسے دیکھا، پھر ناگواری کی ایک لہر اس کے وجود میں سرایت کر گئی تھی۔ اس نے غصے سے رحل کو دبوچ لیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ حرکت کرنے کی؟
شہمیر کی وحشیانہ گرفت میں وہ مچل گئی تھی۔ میرے سامنے یہ حرام چیزیں استعمال نہ کیا کریں، اور اگر اتنا ہی شوق ہے ان سب چیزوں کا تو مجھ سے دور رہا کریں۔ شہمیر حیران تھا، بہت زیادہ حیران۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ پہلے کی رحل اور اب کی رحل میں بہت فرق تھا۔ یہ رحل اب اس کے سامنے ڈٹ جاتی تھی، اس سے ڈرتی بھی نہیں تھی، اور یہی وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ایسا کیوں ہے۔ اور چھوڑیں مجھے نیند آ رہی ہے۔ اگر آپ کو یہ سب کرنا ہے تو کمرے سے باہر جا کر کریں۔ رحل نے اپنی پوری طاقت لگا کر ایک جھٹکے سے خود کو چھڑایا تھا۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ 2 منٹ میں ساری اکڑ نکال دوں گا تمہاری۔ وہ پلٹ رہی تھی، لیکن شہمیر نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ میں دبوچ کر اس کی یہ کوشش ناکام بنا دی تھی۔ شوق سے کیجیے جو کرنا ہے، لیکن کچھ بھی کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچیے گا کہ مجھے تو نقصان ہوگا ہی۔ یہ نہ ہو کہ آپ کی وجہ سے آپ کی اولاد کو بھی کوئی نقصان پہنچ جائے اور پھر ساری زندگی آپ افسوس۔ اپنی بکواس بند کرو۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ داڑھا تھا اور اسے غصے سے چھوڑتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ پیچھے رحل کے چہرے پر بڑی خوبصورت مسکراہٹ آئی تھی۔ اب نہیں ڈرتی میں آپ سے مسٹر شہمیر۔ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ کو تو سدھار کر ہی رہوں گی۔ وہ دل میں سوچتی بڑے مطمئن انداز میں بیڈ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ رات کا شاید تیسرا پہر تھا جب اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے برابر دیکھا شہمیر اب تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ اسے دیکھنے وہ کمرے سے باہر آئی تھی اور پھر اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ ان کے کمرے کے سامنے والے کمرے سے روشنی کی ایک لکیر سی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ جب سے ادھر رہ رہی تھی یہ کمرہ بند ہی رہتا تھا۔ بہت بار ماں جان سے بھی پوچھ چکی تھی، لیکن وہ ہمیشہ بات ٹال دیتی تھی، اور آج اس کمرے کا کھلا ہونا اس کے لیے واقعی حیرت کی بات تھی۔ اس لیے تجسس کے مارے اس نے اپنے قدم اس کمرے کی طرف بڑھا دیے تھے۔ اس نے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کے گھمایا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ آپ؟ دروازہ کھلتے ہی اسے شہمیر نظر آیا تھا، جو بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی کتاب تھی، شاید جسے پڑھنے میں وہ پوری طرح مصروف تھا، اور چہرے پر تکلیف کے آثار تھے۔ کم از کم رحل کو تو یہی لگا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کمرے میں جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ اسے دیکھ کر شہمیر چونکا تھا، شاید توقع نہیں کر رہا تھا کہ وہ اس وقت یہاں آ سکتی ہے۔ وہ کتاب جو وہ پڑھ رہا تھا ایک طرف رکھ کر اس کی طرف بڑھا تھا، جبکہ رحل نے اس کی بات پر عمل کرنے کی بجائے کمرے کا جائزہ لینا شروع کر دیا تھا۔ پورے کمرے میں بلو کلر کی بہتات تھی۔ دیواروں سے لے کر بیڈ شیٹ تک ایک ایک چیز بلو تھی، اور بیڈ کے سامنے والی دیوار پر ایک بہت پیاری سی لڑکی کی تصویر آویزاں تھی۔ سرخ و سفید رنگت جیسے دودھ سے دھلی ہوئی، بادامی آنکھیں، ستواں ناک، نازک سی گلابی لب۔ وہ لڑکی حسن کا شہکار تھی۔ یہ کون ہے؟ اس نے تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ کمرے میں جاؤ۔ شہمیر داڑھا تھا۔ تانیہ ہے نا؟ شہمیر کی بات کو نظر انداز کر کے اس نے اپنی بات کی تصدیق چاہی تھی۔ میں کیا بکواس کر رہا ہوں سمجھ نہیں آ رہی؟ شہمیر نے اس کا بازو پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا۔ بہت پیاری ہے یہ۔ وہ بس اپنی ہی کہے جا رہی تھی۔ اسے جیسے فکر ہی نہیں تھی کہ شہمیر اسے کس طرح گھور رہا ہے۔ رحل؟ شہمیر کا ہاتھ اٹھا تھا اور اس کے رخسار پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر نیچے گری تھی۔ نہیں جاؤں گی میں آج، جب تک پوری سچائی نہ سن لوں۔ کہیں نہیں جاؤں گی۔ مجھے بتائیں کہ ایسا کون سا گناہ سرزد ہو گیا تھا جس کی اتنی بڑی سزا دی ہے آپ نے مجھے؟ 1 سال ہونے والا ہے، میں اپنے بھائی کی شکل دیکھنے کو ترس گئی ہوں۔ اب نہیں ہوتا مجھ سے برداشت، اب اور نہیں۔ آج آپ مجھے بتائیں
کہ کس غلطی کی سزا دے رہے ہیں آپ مجھے۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں جاننے کا، اپنے آپ کو بہت مظلوم سمجھتی ہو نا تم، ادھر آؤ بتاتا ہوں تمہیں۔ شاہ میر نے اسے ایک جھٹکے سے اٹھا کر تانیہ کی تصویر کے سامنے لا کھڑا کیا تھا۔ یہ دیکھو اسے، یہ میری بہن ہے، بہت محبت کرتا تھا میں اس سے، دنیا میں سب سے زیادہ میں اس سے چھوٹا تھا، لیکن ہمیشہ ایک بڑا بھائی بن کر اس کا خیال رکھتا تھا۔ لیکن تمہارے بھائی نے چھین لیا اسے مجھ سے، تمہارے بھائی کی وجہ سے میری بہن مجھے چھوڑ گئی۔ رحل نے اسے دیکھا جس کے چہرے پر ایک اذیت رقم تھی جو بہت دور کہیں ماضی میں پہنچا ہوا تھا۔ بابا سائیں میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں، آپ پلیز ماں جان کو سمجھائیں تاکہ مجھے اجازت دے دیں، اس نے ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھتے ہی حسین شاہ سے کہا تھا، جو ناشتہ کرنے کے ساتھ ساتھ اخبار کے مطالعے میں مصروف تھے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، پڑھ لیا جتنا پڑھنا تھا، اب تھوڑی گھرداری سیکھو، کل کو شادی کریں گے ہم تمہاری۔ حسین شاہ کی بجائے جواب ثنیہ شاہ نے دیا تھا، ارے جب ہماری بیٹی پڑھنا چاہتی ہے تو پڑھنے دے، اور جہاں تک رہی گھرداری والی بات تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی سیکھ لے گی، ابھی تو ہماری بیٹی بہت چھوٹی ہے۔ انہوں نے بیوی کی بات کو اہمیت نہ دیتے ہوئے بیٹی کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا تھا، آپ نے ہی بگاڑا ہے اسے، ذرا جو یہ میری بات سن لے، کل کو سسرال جائے گی تو کیا ہوگا، وہ خفگی سے بڑبڑائی تھی۔ ارے تب کی تب دیکھی جائے گی، حسین شاہ نے ان کی بات کو چٹکیوں میں اڑایا تھا، جیسے کہہ رہے ہوں کہ یہ بھی کوئی بات ہوئی بھلا۔ تانی بیٹا میں فارم لا دوں گا آپ کو۔ انہوں نے تانیہ کو پیار سے دیکھا جو اپنے والدین کی نوک جھوک پر مسکرا رہی تھی، ان کی بات پر اس بات میں سر ہلایا تھا۔ بیگم صاحبزادے کی کوئی خبر نہیں ہے آج؟ فون آیا تھا اس کا، کہہ رہا تھا بہت یاد آ رہی ہے آپ لوگوں کی، آپ نے بھی اسے اتنی دور بھیج دیا ہے اسے، آپ جانتی تو ہیں سب، میرا ایک ہی بیٹا ہے، میں اسے ان خاندانی مسائل کا نشانہ نہیں بنا سکتا تھا، وہ جتنا اس سب سے دور رہے بہتر ہے۔ حسین شاہ کی بات پر ایک خاموشی چھا گئی تھی جسے ثنیہ شاہ تو سمجھتی تھی، لیکن تانیہ کو لگتا تھا کہ بابا بلا وجہ ڈرتے ہیں۔ جب تک دادا سائیں زندہ تھے تب تک تو بابا کا یہ انداز سمجھ آتا تھا، لیکن اب اس کی وجہ وہ نہیں سمجھ سکتی تھی۔ اورنگزیب شاہ بہت بڑے جاگیردار تھے، پورے گاؤں میں ان کا رعب تھا، ہر کوئی ان سے ڈرتا تھا۔ ان کے ایک ہی بیٹے تھے، حسین شاہ، جن کی پیدائش پر ان کی ماں دنیا سے چلے گئی تھی، پھر حسین شاہ ہی ان کا سب کچھ تھے، لیکن مزاج بہت مختلف پایا تھا۔ جو رعب و دبدبا اورنگزیب شاہ کے اندر تھا، حسین شاہ کے اندر وہ دور دور تک نہیں تھا۔ وہ اپنے خاندان کی روایات سے بہت خائف رہتے تھے، اس ہی لیے MBA کرنے کے بعد انہوں نے اپنی دوست کی بہن سے شادی کی خواہش کی۔ وہ اپنے خاندان میں شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اورنگزیب شاہ نے پہلے تو بہت مخالفت کی، لیکن جوان بیٹے کے سامنے ہار گئے، اور اس طرح ثنیہ شاہ ان کی زندگی میں آ گئی تھی۔ شروع میں تو اورنگزیب شاہ کا رویہ ان کے ساتھ صحیح نہیں تھا، لیکن تانیہ کے بعد شاہ میر کی پیدائش پر وہ ٹھیک ہو گئے تھے۔ شاید پوتے کی خوشی بہت تھی، اور پھر کچھ عرصے بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ گاؤں کی ساری ذمہ داری حسین شاہ پر آ گئی، جس ذمہ داری سے وہ بھاگتے تھے وہی اب وہ نبھا رہے تھے، اور یہی انہیں پتہ چلا تھا کہ ان کے بہت سے دشمن ہیں، اور اپنے انہی دشمنوں کی وجہ سے وہ شاہ میر کو باہر بھیجنے پر مجبور تھے، کیونکہ وہ شاہوں کا اکلوتا وارث تھا۔ اس کی زندگی بہت قیمتی۔ تانیہ کا یونیورسٹی میں داخلہ ہو گیا تھا، وہ کیمسٹری میں ماسٹرز کر رہی تھی۔ ابھی بھی وہ لائبریری میں بیٹھی نوٹس بنانے میں مصروف تھی، جب اپنے اوپر کسی کی نظروں کا احساس ہوا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، لیکن کوئی بھی ایسا نظر نہیں آیا۔
آج اس کی دوست نائلہ نہیں آئی تھی، اسی لیے وہ لائبریری آ گئی تھی، لیکن اب یہ مصیبت جس کی وجہ سے پڑھنا مشکل تھا، کیا پتہ میرا وہم ہو۔ وہ ایک بار پھر نوٹس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی، لیکن پھر وہی مصیبت، وہ جھنجھلا کے اٹھی تھی اور اپنی چیزیں سمیٹ کر باہر نکل گئی تھی۔ السلام علیکم آپی، کیسی ہیں؟ شہمیر کی آواز سن کر وہ خوش ہو گئی تھی۔ وعلیکم السلام، میں تو ٹھیک ہوں، تم سناؤ، دل لگ گیا تمہارا؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ کہاں آپی، سب کی بہت یاد آ رہی ہے۔ شہمیر کے لہجے کی اداسی وہ اتنی دور سے بھی محسوس کر سکتی تھی۔ اچھا، اب چلے گئے ہو تو اداس نہ ہو، بس دل لگا کر پڑھائی کرو، کوئی فالتو کام نہ کرنا۔ ویسے آپی، آپ کو پتہ ہے یہاں لڑکیاں بہت پیاری ہیں۔ شہمیر کو مذاق سوجا، اسے پتہ تھا کہ تانیہ کے اندر کی بڑی بہن جاگ جائے گی۔ شہمیر، بکو مت، میں ابھی تمہاری شکایت کرتی ہوں بابا سائیں سے، تانیہ نے اسے دھمکایا۔ اوہ آپی، آپ تو سیریس ہی ہو جاتی ہیں، مذاق کر رہا تھا میں، بڑی معصومیت سے جواب آیا۔ تو میرے پیارے سے چھوٹے سے بھیا، میں بھی مذاق ہی کر رہی تھی، لیکن پھر بھی کبھی بھی اپنی لمٹس مت بھولنا۔ وہ آخر میں اسے تنبیہ کرنا نہیں بھولی تھی۔ اوکے باس، شہمیر نے مسکرا کر جواب دیا، اور پھر بہت دیر تک دونوں نے باتیں کی تھی۔ ایکسکیوز می مس، آپ کا پین؟ وہ ابھی کلاس لے کر نکلی تھی۔ نائلہ نے آج لیٹ آنے کی وجہ سے کلاس اٹینڈ نہیں کی تھی اور صبح صبح ہی کنٹین چلے گئی تھی۔ وہ ابھی اسے ڈھونڈنے کے لیے کنٹین جانے کا ہی سوچ رہی تھی، جب اس آواز پر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ایک بہت ہی ہینڈسم سا لڑکا اس کی طرف پین بڑھانے کھڑا تھا۔ اور یہ پین مجھے بہت عزیز ہے، اگر یہ کھو جاتا تو مجھے بہت دکھ ہوتا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تانیہ نے پین اس کے ہاتھ سے لے کر مسکرا کر اسے شکریہ کہا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، ویسے میرا نام احسن ہے۔ آپ کی تعریف۔ احسن نے مسکرا کر اپنا تعارف کرایا۔ تانیہ پہلے تو اس کے تعارف کرانے پر حیران ہوئی، پھر سر جھٹک کر اس کی طرف دیکھا، جو اس کا نام جاننے کے لیے ابھی تک اسے دیکھ رہا تھا۔ سوری، میں اپنی تعریف خود نہیں کرتی، اسے جواب دے کر وہ چلے گئی تھی۔ جی؟ پیچھے وہ حیران رہ گیا اور انہیں حیران نظروں سے اسی لڑکی کو جاتا دیکھا جو اسے لاجواب کر گئی تھی۔ اللہ تانیہ، سچ تم نے یہ بولا؟ اس نے جب سے نیلا کو پین والی بات بتائی تھی وہ ہنسے جا رہی تھی۔ کیا مصیبت ہے، تمہارے دانت توڑ دوں گی میں۔ تانیہ نے غصے سے اسے گھورا۔ اچھا، مطلب اب میں ہنس بھی نہیں سکتی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اچھا، ویسے اگر تم بیچارے کو نام بتا دیتی تو تمہارا کیا جاتا؟ اس نے تمہاری چیز لٹائی تھی تمہیں؟ نائلہ اس سے پوچھ رہی تھی، ساتھ ساتھ سموسوں سے بھی انصاف جاری تھا۔ اپنے دانت اب وہ واقعی اندر کر چکی تھی۔ کیوں بتاتی میں اسے اپنا نام؟ نہ جان نہ پہچان، میں تیرا مہمان بن رہا تھا۔ تانیہ نے منہ پھیلا کر جواب دیا، اور اس کے جواب پر نائلہ نے پھر قہقہ لگایا۔ نائلہ کی بچی، دفع ہو جاؤ تم، میں جا رہی ہوں کلاس لینے، اگر تم 2 منٹ میں نہ آئی تو مجھ سے بات نہ کرنا۔ اس کے قہقہے پر اسے 2 چماٹ لگاتی وہ اٹھ کے چلے گئی تھی۔ نائلہ بیچاری بھی سموسے چھوڑ چھاڑ کر اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ تانیہ بیٹا، کیا کر رہی ہو؟ وہ بیڈ پر کتابیں پھیلائے پڑھنے میں مصروف تھی جب ماں جان کمرے میں آئی تھی۔ کچھ نہیں ماں جان، پڑھ رہی تھی۔ آپ کو کوئی کام تھا؟ ہاں بیٹا، کچھ بات کرنی تھی، اگر تم مصروف ہو تو میں بعد میں آ جاؤں گی۔ وہ اٹھنے لگی تھی اور تانیہ سمجھ گئی تھی کہ ضرور کوئی خاص بات ہے۔ ارے نہیں، آپ بولیں، کیا کام ہے؟ بیٹا، میری کزن ہے نا امارا، تم جانتی ہو نا اسے؟ ان کی بات پر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے اپنے بیٹے کے لیے تمہیں مانگا ہے۔ انہوں نے پیار سے اسے دیکھا۔ ماں جان، اب منع کر دیں، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، ابھی میں پڑھ رہی ہوں۔ اور کیا میں اتنی بھاری ہو گئی ہوں آپ لوگوں پر، جو مجھ سے جان چھڑانا چاہتے ہیں آپ؟ وہ رونا شروع ہو گئی تھی۔ تانی، فالتو باتیں نہیں کرو، اور بوجھ والی کیا بات ہے اس میں؟ ہر لڑکی کی شادی ہوتی ہے، تم انوکھی نہیں ہو۔
اور ابھی ہم صرف رشتہ پکا کریں گے، شادی تمہاری پڑھائی کے بعد ہوگی۔ تانیہ کی بات سے زیادہ انہیں اس کے رونے پر غصہ آیا تھا۔ ماں جان پلیز سمجھے نا، وہ ان کے گلے لگ گئی تھی۔ تمہارے بابا سائی کو بتا دوں گی، وہ جو بھی مناسب سمجھیں گے وہی ہوگا۔ اب پڑھائی کرو تم۔ ماں جان تو چلے گئی اور خود وہ اب بہت کوشش کے بعد بھی پڑھ نہیں سکی تھی۔ تانیہ تمہیں نائلہ بلا رہی ہے، لائبریری میں ہے۔ وہ ابھی ابھی کلاس لے کر نکلی تھی جب ایک لڑکی نے اسے نائلہ کا پیغام دیا۔ ہمیشہ کی طرح نائلہ نے آج بھی کلاس بنک کی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ دل ہی دل میں نائلہ کو کوستی لائبریری کی طرف بڑھ رہی تھی جب کسی سے بری طرح ٹکرائی تھی۔ اس سے پہلے وہ گرتی، مقابل نے اسے تھام لیا تھا۔ آنکھیں کھول سکتی ہیں، آپ گرنے سے بچ گئی ہیں۔ گرنے کے خوف سے آنکھیں بند کیے کھڑی تھی۔ اجنبی آواز پر اس نے پھٹ سے آنکھیں کھولی تھی اور خود کو اس اجنبی کے ساتھ دیکھ کر سرعت سے دور ہوئی تھی۔ ویسے کیا آپ کو اپنا اور اپنی چیزوں کا خیال رکھنا نہیں آتا کیا؟ کبھی آپ کی چیزیں گرتی ہیں اور کبھی آپ۔ وہ بڑی دلچسپ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، جو شرمندہ شرمندہ اس سے نظریں چرائے کھڑی تھی۔ سوری، میں نے دیکھا نہیں۔ بہت دیر بعد تانیہ نے وضاحت پیش کی تھی۔ جی اس لیے کہہ رہا ہوں، دھیان سے چلا کریں۔ ضروری تھوڑی ہے ہر بار میں بچانے کے لیے پہنچ جاؤں۔ احسن نے مسکرا کر اسے کہا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ اب وہ پہلے والی کیفیت سے باہر آ گئی تھی، اس لیے گور کر احسن کو دیکھا تھا۔ مطلب کسی اور دن سمجھاؤں گا، ابھی مجھے جلدی ہے، میں چلتا ہوں۔ وہ خود تو چلا گیا لیکن تانیہ اس کے انداز پر الجھ گئی تھی، لیکن پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی تھی۔